بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک کربلا اینڈ ریفارمیشن آف سوسائٹی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، خاص کر یہ ہمارا پروگرام محرم کے حوالے سے ہے، اور جس طریقے سے آج اس معاشرے میں محرم باقاعدہ جس بھی آپ شہر میں چلے جائیں، محرم کے مہینوں میں بخوبی انجام دیا جاتا ہے، چاہے وہ مجلس ہو، ماتم ہو، یا نوخوانی ہو، سینہ زنی ہو، یا امام حسین السلام سے ریلیٹڈ اشعار ہوں۔ ہر طریقے سے ہر انسان امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شرکت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، یا گریہ ازاری کر رہے ہیں، تو ہماری معرفت کتنی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ اسی پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے اپنی تمہید میں ہی کچھ باتیں کہیں، وہ یقیناً ہمارے سوال میں وہ باتیں ابھی آئیں گی، لیکن ہم سب سے پہلے اپنا جو آپ سے سوال کرنا چاہیں گے، بہت اہم سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے وقت آپ کا کیا مقصد تھا، اور آپ کو مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہم یہ چاہیں گے اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، آپ کا سوال جو ہے وہ ایک طرف تاریخ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری طرف تجزیے سے اور انالیسس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کیوں ضرورت پڑی، تو اس کا ایک سمپل اور تاریخی جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ جیسے ہی امیر شام اس دنیا سے گئے، ان جو ہے، اور انہوں نے چونکہ یزید کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، یزید جو ہے مسند خلافت میں بیٹھتے ہی اس نے پہلا حکم یہی دیا کہ ان لوگوں سے دو تین لوگوں کے نام آتے ہیں جس میں امام حسین سر فہرست ہیں، کہ ان لوگوں سے بیعت لو بہت سختی سے۔ اور امام حسین کے لیے خاص تاکیدی حکم یہ تھا کہ بیعت لو اور سختی سے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیج دو۔ اور اس کے بعد ایک پورا وہ ہے کہ وہ یہ مدینہ کے گورنر ولید کے پاس یہ خط پہنچتا ہے، اور ولید امام حسین کو بلاتا ہے، اور امام حسین اس کے قصر میں جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ پورا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ خاص دو تین جملے جو آپ کے اس نقل ہوتے ہیں کہ ایک تو یہی کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، دوسری بات یہ کہ یہ بیعت رات کی خاموشی میں چپ چاپ کرنے کی اور طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں آنا، کل دوپہر میں جب سب لوگ آئیں گے تو مسجد میں بات ہوگی کہ یزید بیعت کا حقدار ہے یا میں بیعت کا حقدار ہوں۔ بہرحال تو یہ روایات کے تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ حکومت اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے گی، تو آپ مدینے سے مکے کی طرف امن کی تلاش میں نکلے تھے کہ اب مکہ جو ہے وہ بیت امن ہے، جس کو قرآن مجید نے بلد امین کہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ مکے کی طرف گئے تھے۔ امام حسین اپنی خوشی سے مدینہ آپ نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب جو دوسرا پہلو بہت اہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت، مکے سے نکلتے وقت اور دوران سفر کئی دفعہ جو بات کہی ہے، وہی بات بہت اہم ہے کہ جہاں پہ آپ نے دو تین باتیں کہی ہیں۔ ایک تو بات پہ آپ نے یہ دو تین دفعہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لِإِصْلَاحِ امت جدی، کہ میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اصلاح کے کیا معنی ہیں، یہ بات ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک آدھ جگہوں پہ یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بابا اور اپنے جد کے نقوش کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ نقوش جو دھندلے ہو چکے ہیں، تو کون سے نقوش دھندلے ہو چکے ہیں؟ شریعت کے نقوش دھندلے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، شریعت اچھی بری جیسی بھی تھی، زندہ تھی، نماز بھی ہو رہی تھی، روزہ بھی ہو رہا تھا، حج بھی ہو رہا تھا، زکوٰۃ بھی دی جا رہی تھی۔ زکوٰۃ تو گورنمنٹ جو ہے وہ زبردستی وصول رہی تھی، حج بھی ہو ہی رہا تھا، آپ نے دیکھا مکے میں بہت سے حاجی تھے۔
لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکل رہے تھے، وہ کیا چیز تھی کہ جو لگ رہا تھا امام حسین کو کہ ہمارے نانا اور ہمارے بابا کے نقوش دھندلے ہو چکے ہیں، وہ اصل میں اسلامی معاشرے کی اسپرٹ تھی۔ وہ اسپرٹ کیا تھی کہ اسلامی معاشرہ باطل میں ڈوب چکا تھا، اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے اندر اب جو ہے وہ عدل و انصاف نام کی چیز نہیں رہ گئی تھی، اسلامی معاشرے کے اندر احساس ختم ہو گیا تھا، یہ احساس بھی ختم ہو گیا تھا کہ یہ جو حاکم ہے یہ کتنا ظالم ہے، کتنا فاسق و فاجر ہے، کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام اسلام کی روح کے لیے نکلے تھے، جس میں اسلام کے ساتھ اسلام کی روح کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ نماز دیکھیے، نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن نماز کی روح ختم ہو گئی تھی۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح جو ہے وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کی روح ہے عدل و مساوات، کہ جب سب ایک ساتھ ایک جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو جائیں، جہاں پہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی عجمی ہے، نہ کوئی قرشی ہے، نہ کوئی غیر قرشی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اعلیٰ نسب ہے، نہ کوئی پست نسب ہے، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ کیا یہ ہو رہا تھا؟ یہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اسلام جو ہے وہ اور شریعت کا جسم تو کیا اچھا برا فالو ہو رہا تھا، لیکن روح کب کی رخصت ہو چکی تھی۔ امام حسین اسلام کے جسم میں روح پھونکنے کے لیے نکلے تھے، قوم میں احساس پیدا کرانے کے لیے نکلے۔ شاید قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ نبی کا نواسا، آخر کون سے وہ حالات پیدا ہو گئے کہ نبی کا نواسا مدینے سے جا رہا ہے، آخر وہ کون سے حالات پیدا ہو گئے کہ نبی کا نواسا مکے سے حج چھوڑ کے نکل رہا ہے، تو تاکہ لوگوں کے احساس بیدار ہو سکے اور وہ تمام چیزیں اسلام یہ شریعت جو ہے وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہو سکے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے۔ امام حسین کا نکلنا ایک تحریک تھی، امام حسین کا نکلنا ایک احتجاج تھا، امام حسین کا نکلنا ایک انقلاب تھا، ہے نا۔ آپ یہ بتائیے کہ جس چیز کی ابتدا ہی تحریک، احتجاج، انقلاب ہو، اور کیا عجیب وجہ ہو گئی کہ ہم نے اس کی داستان کو ایک داستان بنا دیا، صرف داستان بنا دیا، جس کو ہر سال ہم بس سن لیتے ہیں، اور ہماری ابتدا وہیں سے ہوتی ہے کہ جب یزید نے خط لکھا اور امام حسین نکلے، اور اس کے بعد وہ رخصت کا حال، اور اس کے بعد مکے سے نکلنے کا حال، اور یہ سب بیان کر کے اور شہادت کا بیان، اور اس میں کہیں ہمیں تحریک، انقلاب، اصلاح یہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ یہ چیز ایک سپاٹ تاریخ نظر آتی ہے، ایک کہانی نظر آتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں ایک بات کہی تھی آپ سے ایک سوال کے دوران کہ 1445 ہجری کا یہ محرم ہے، اور جس طریقے سے دیکھا جائے اتنا وقت گزر چکا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو۔ میرے خیال سے جب سے شہادت مولا حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہی اصلاح کی یہ شروع ہو گیا کہ اصلاح کرنا ہے، کربلا سے سیکھنا ہے، کربلا سے سیکھنا ہے۔ لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی، اتنا وقت گزر گیا، ابھی بھی ہم اگر رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، بے وجہ کی چیزوں کو ایڈ آن کرتے ہیں، مجلسوں سے، خاص کر امام حسین السلام کی عزاداری سے ریلیٹڈ، تو کیا ابھی بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے؟ مقصد کو ابھی بھی ہم نہیں سمجھ پائے حضرت امام حسین؟ بالکل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے جیسے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کو اور جو ہے وہ رسم میں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے رسم کیا ہے؟ رسم وہ چیز ہے کہ کوئی ایسا عمل کہ جس میں روح جس سے ختم ہو جائے، وہ صرف رسم رہ جاتی ہے۔ اور اب تو مراسم ازا یہی لفظ استعمال ہونے لگا ہے۔ آپ ذرا اس کی ابتدا سنیے کہ کیا ہوتی ہے۔ کیا پہلا سوال کہ کیا ہمیں جو ہے وہ سال بھر امام حسین اور محرم یاد آتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ایک موسم ہے۔ وہ موسم جب آنے لگتا ہے تو ہم اس موسم کی تیاریاں کس طرح کرتے ہیں؟ کیا اس کی تیاری ہم کردار بنانے سے کرتے ہیں؟ کیا اس کی تیاری ہم جو ہے وہ کوئی علم جو ہے کربلا کے بارے میں جاننے سے کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی تیاری ہم کرتے ہیں کہ محرمی کپڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ الگ الگ طرح کی فیشنیبل ڈریس کہ جس میں جو ہے وہ کالا اور سفید جو ہے وہ ضرور ملا ہوا ہو، وہ خریدنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی محرم کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جہاں محرم کی تیاری لباس کے ذریعے ہو، وہاں سے ہم تحریک، انقلاب اور یہ طرح کی چیزیں کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ ارے بھائی، اب تو دکانوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اشتہار لگنے لگے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے یہاں محرم کلیکشن ملتا ہے۔
تو آپ یہ لباس, چلیے ہم اگر کسی طور پہ سیاہ لباس کو اس طرح سے قبول بھی کر لیں, تو سیاہ لباس کے بعد یہ بتائیے کہ سیاہ لباس غم کا وہ ہے, تو کیا غم ہم پر طاری ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم پر غم نہیں طاری ہوتا, بلکہ شاید کبھی کبھی, یہ بات بہت سخت ہے کہنے کی لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں, اس لیے کہ میرے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جو حقیقت سے خلاف ہو کہ ہمارے پر, بلکہ غم تو دور کی بات ہے, مسرت جھلکتی ہے. ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں, خوشیاں جیسے ایک طرح سے منائی جاتی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گاؤں جاتے ہیں محرم کرنے کے لیے, تو وہ اس کو بس ایک ملنے کا پوائنٹ بنا لیتے ہیں, بجائے اس کے ارے بھائی فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, اور مل کر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں. کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے کہ کیا ہم لوگوں نے, جب ہم لوگ اپنے اپنے وطن جاتے ہیں تو وہاں امام حسین کی معرفت, کربلا کی معرفت کا کوئی خانہ ہمارے دن پورے ٹائم ٹیبل میں ہوتا ہے؟ جی نہیں, اس میں ٹائم ٹیبل میں کھانا نہیں ہوتا. کھانے ہوتے ہیں, ڈریس ہوتی ہے, میل ملاپ ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا. اب جب مجلس اعزا کی بات آتی ہے, فرش پہ گفتگو ہوتی ہے, تبرک پہ گفتگو ہوتی ہے, ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر, امام حسین کی تحریک پر, امام حسین کے انقلاب پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیے کہ حسین کا جو کارنامہ ہے, امام حسین علیہ السلام کا, وہ ہے انقلاب, سماج کو تبدیل کرنا, اچھائی کے لیے, اچھائی کی طرف سماج کو تبدیل کرنا, انسان کو انسان بنا دینا. دیکھیے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی کہے کہ امام حسین کیا بنانا چاہتے تھے سماج کو, ارے بھائی انسان کو انسان بنانا چاہتے تھے, اچھا انسان بنانا چاہتے تھے, ایسا انسان جس سے سب لوگ جس کے قریب آ سکیں, ایسا انسان سب لوگ جس کے پاس رہنے میں خوشی محسوس کریں, ایسا انسان بنانا چاہتے تھے. اور امام حسین خود ایسے انسان تھے کہ جس کے پاس چلے جاتے تھے, جو امام حسین کے پاس آ جاتا تھا پھر چھوڑ کے نہیں جاتا تھا. کہ صاحبان ظرف ہونے چاہیے. مسلم ابن اوسجہ کیا تھے, وہاب کلبی کیا تھے, یہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے ایک بار آئے, ان کے اخلاق, ان کے کردار سے ایسا جو ہے وہ چپکے کہ اس کے بعد عمر بھر جدا نہیں ہوئے, اپنا سر کٹا دیا لیکن امام حسین کے قدموں سے جدا نہیں ہوئے. ایسی شخصیت تھی امام حسین کی, ایسی خوبصورت شخصیت تھی امام حسین کی, ایسی گفتگو امام حسین کی تھی, ایسی جو ہے وہ جیسی کہ اسلام کے ایک ہادی اور رہبر کی ہونی چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام, ہم یہ چاہتے ہیں میرے دوستو اس پیغام کے لیے, اس کے ساتھ کہ صرف مراسم کا نام محرم نہیں, مراسم کا نام کربلا نہیں, معرفت کا نام کربلا ہے, تحریک کا نام کربلا ہے, انقلاب کا نام کربلا ہے, سمجھنے کا نام کربلا ہے. امام حسین کو جانیے, سمجھیے, باتوں کو سمجھیے, اور اس کے بعد آگے بڑھیے, اور امام حسین کے راستے پر تقدس کے ساتھ آگے بڑھیے, ادب کے ساتھ آگے بڑھیے. ہنسی مذاق کے لیے محرم نہیں آیا ہے, بلکہ سماج کو تبدیل کرنے کے لیے محرم آیا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات وہی ہے کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ, نعرہ تکبیر, اور یہی سب پھر اشعار. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نعرے کی بات ہو رہی تھی, نعروں کے ذریعے سے قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی نعرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نعرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ بتائیے کہ قوم کو سب سے بڑا دھوکہ اسی نعرے سے دیا گیا. کیوں؟ کربلا میں بھی اللہ اکبر کے نعرے تھے. ملعون نے جس وقت امام حسین کا سر قلم کیا تو کہا اللہ اکبر. یہ امام حسین جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی شہادت, اپنی زندگی دی ہے اللہ کی بزرگی کے لیے, اللہ کی برتری کے لیے, اور اللہ کو بڑا بتانے کے لیے, اور اس کو قتل کر کے شمر جیسا بد کردار اور بے حیا کہے اللہ اکبر. تو شمر کا اللہ اکبر کہنا اور امام حسین کا اللہ اکبر کہنے میں کیا فرق ہے؟ وہ اتنا ہی فرق ہے کہ امام حسین کا اللہ اکبر کہنا اصلاح ہے, شمر کا اللہ اکبر کہنا فتنہ و فساد ہے. اس میں بھی وہی دو باتیں چھپ گئیں, با معرفت بے معرفت. تو یہ جو شمر کہہ رہا ہے اللہ اکبر, یہ سماج میں فساد پھیلا ہے,
سماج میں فساد پھیلا رہا ہے. لشکر یزید میں جو اللہ اکبر کی اذانیں ہو رہی ہیں یہ فساد ہے. لیکن اب فساد کو سمجھنے کے لیے بامعرفت لوگ چاہیے کہ جو سمجھ سکیں کہ یہ اللہ اکبر ان کا کہنا سماج کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے. ایک طرف امام حسین نے اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے سے کہا تھا تم کہو بیٹا اللہ اکبر, رسول کے لہجے میں کہو اللہ اکبر. امام حسین کے کیمپ سے, امام حسین کے خیمے سے اللہ اکبر کی صدا اصلاح معاشرہ ہے, اور یزید کے جو ہے وہ خیام کی طرف سے اللہ اکبر کی صدا فساد ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, اور قوم کو دھوکہ دینا ہے. اور اس پہ کون لوگ جائیں گے؟ وہی جن کے پاس نہ معرفت ہے, نہ علم ہے, نہ سمجھ ہے. وہ تو سمجھیں گے یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. لیکن دھوکہ کس کو دیا جا سکے گا؟ جاہلوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں للہ آپ عالم بنیے, جانیے, تاکہ کوئی کسی نعرے کی وجہ سے آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. بہت اچھی بات کہی. جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیے کیا ہے کہ چاہے وہ القاعدہ ہو, جیش محمد ہو, بوکو حرم ہو, آئیسس ہو, یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اپنی تنظیمیں بنائے ہیں انہوں نے بھی مسلسل اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں اور قتل کیا ہے مظلوموں کو. ہمارا یہ جو اگلا سوال رہے گا خاص کر عزاداری, جو یقیناً ایک عبادت ہے, اور عزاداری عبادت ہے, اتنی ہی ویسی ہی عبادت ہے جیسی نماز ہے. اس کو نہ نماز سے ٹکرایا جائے نہ نماز کو عزاداری سے ٹکرایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مقصد ہے عزاداری کا اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. مثلا صرف رونا یا صرف گریہ کرنا یا ماتم کر لینا, مجلس میں مصائب سن لینا, کیا ہم صرف اسے ہی عزاداری کہہ سکتے ہیں یا اور بھی کچھ مقصد ہے عزاداری کا؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آج کی تنظیمیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, بنیاد پرست تنظیمیں ہیں, یہ بھی تو جو ہے وہ نعروں کے اوپر جی رہی ہیں, اور نعروں کے ذریعے پبلک کو بے وقوف بناتی ہیں, دھوکے میں دیتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو کوئی بھی آئے گا, نعروں کی ڈگڈگی بجائے گا اور اپنے پیچھے معاشرے کو لے جائے گا. آپ نعروں سے اوپر معرفت کی طرف دیکھیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کس نیت سے کہہ رہا ہے نا, کون کس نیت سے کہہ رہا ہے. کبھی قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا جاتا ہے کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا, لیکن قرآن سے فیصلہ کس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے؟ قرآن ناطق کے خلاف بات کہی جا رہی ہے. سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے جب تک معاشرہ جاہل ہوگا, جب تک معاشرہ نہیں سمجھے گا, تب تک نعروں کے ذریعے سے ان کو دھوکہ دیا جاتا رہے گا. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ رو لینا, ماتم کر لینا, گریہ کر لینا, کیا یہ مقصد عزا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ہم رونے کے مخالف نہیں ہیں, ہم گریہ کے مخالف نہیں ہیں, ہم ماتم کے مخالف نہیں ہیں, ہم سڑکوں پر ماتم کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ گریہ مقصد حسین نہیں ہے. مقصد حسین ہے معاشرے کی تبدیلی, معاشرے کی اور اپنی تبدیلی. گریہ کیا کرتا ہے؟ گریہ انسان کے دل کو نرم بنا دیتا ہے. پہلے تو گریہ اگر آپ کے آنکھوں, ذکر امام حسین سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ ایک نرم دل باشعور انسان ہیں. یہ ثابت ہوا ہے ابھی. لیکن آپ جو ہیں وہ بامعرفت اچھے انسان ہیں, یہ ثابت ہونا باقی ہے. اب کیسے یہ باقی؟ جب یہ گریے نے آپ کے دل کو نرم کر دیا. ایسے ہی جیسے آپ جو ہے وہ کسان اپنی کھیتی کو, اپنی زمین کو پہلے نرم کرتا ہے, جب نرم کر دیتا ہے تب اس کے اندر بیج بوتا ہے تاکہ اس کے اندر سے فصل پیدا ہو. تو گریے نے جب آپ کے دل کو نرم کر دیا, اب اس کے اندر آپ معرفت کا بیج ڈالیے. اب ہمیں رویہ تاکہ آپ اچھے انسان ہونے کی فصل جو ہے وہ آپ کے اندر سے پیدا ہو سکے, ہے نا. امام حسین, بھئی آپ نے ذکر سنا کہ امام حسین کا بچہ بے خطا مارا گیا, اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کا دل نرم ہو گیا. اب اس کے بعد جب تک یہ نہ آپ کے دل میں پیدا ہو کہ دنیا میں اب کوئی بچہ پیاسا نہ مارا جائے, اب کسی کے بچے کو کسی کے بچے پر پانی نہ روکا جائے, اب ہم کسی پر ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے, اب ہم اپنے آس پاس ایسی فضا نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی امام حسین جیسے کردار کے اوپر ظلم کر سکے. اگر بتائیے یہ جذبہ نہ پیدا ہوا تو پھر اس نرمی کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ ہی بتائیے. تو یہ جو چیز ہے, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. وہ جو آیت کے جملے تھے کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, وہ یہاں بھی ہے کہ اگر آپ نے گریے کے بعد اس گریے کے ذریعے اپنے دل کو نرم کر کے وہاں سے انسانیت کی فصل نہ اگائی تو کچھ نہ کیا. اصلاح معاشرہ کی طرف آپ نہیں آئے تو آپ نے کچھ نہ کیا. یہ کربلا ایک پاور ہاؤس ہے. یہ کربلا
آپ کو بدلنے کا, آپ کو اور سماج کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جمع ہو گئے, ایک پوری مجلس جمع ہوئی, ایک فرش پر بیٹھی, ایک ذاکر گیا, اس نے بتایا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. کیوں بتایا؟ کیا صرف اس لیے بتایا کہ سب لوگ جو ہے وہ گریا کرو, اس کے بعد اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ اور جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہو جاؤ؟ اگر جیسے کل تھے یہ ذکر سننے کے بعد ویسے ہی کہ ویسے ہی رہے تو کوئی مجھے بتائے کہ اس ذکر کا کیا فائدہ ہوا. اس ذکر کا یہ فائدہ ہوا کہ جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کے مت جانا, جب بیٹھے تھے تو تم کچھ اور تھے, ذکر حسین سن کے کچھ اور ہو جاؤ, ذکر حسین سن کے کچھ اور ہو جاؤ. میں نے کہا نا اصحاب حسین کی گفتگو آپ دیکھیے کہ وہاب قلبی کیسے آئے تھے, حر کیسے آئے تھے, مسلم ابن اوسجا کیسے آئے تھے اور آنے کے بعد کیسے ہو گئے. تو یہ جو ایک تبدیلی انسان کے اندر, ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, تو مصائب کا بیان انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی, انسان کے جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ آج سے ہم بھی جو ہے امام حسین کے راستے پر چلیں گے, ایک اچھے راستے پر چلیں گے, اچھے انسان بنیں گے اور اپنے معاشرے کو تبدیل کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, یعنی جو ہمیں عزاداری کرنا ہے وہ پورے خلوص اس طریقے سے ہو کہ معرفت کے ساتھ ہمیں عزاداری کو انجام دینا ہے. اور یہ یقیناً ہے کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ کلو یوم عاشورہ کلو ارضٍ کربلا, ہر زمین کربلا اور ہر دن عاشورہ. اس میں یہ بہت اہم بات ہے. کلو یوم عاشورہ اور کلو ارضٍ کربلا کے کیا معنی؟ امام خمینی اس سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس سے یہی کہنا چاہتے تھے کہ جس زمین پر ظلم ہو رہا ہو وہ زمین کربلا ہے, اور اس وقت جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ باطل سے ٹکرا سکتا ہے, وہ گویا امام حسین علیہ السلام کے کردار کی تاسی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھے. اور کلو ارضٍ کربلا کلو یوم عاشورہ, اور جس دن یہ کام ہو وہ ایک طرح سے گویا عاشورے کی پیروی ہے. وہ دن جہاں کہیں ظلم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے وہ سمجھیے کہ کربلا کا کنٹینیویشن ہے. کربلا ایک جگہ رک نہیں گئی ہے, کنٹینیویشن ہے. جب ہم کربلا سے درس لیتے رہیں گے, ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, اور ظلم کے خلاف جو ہے جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا, کربلا ہماری انسپریشن کے لیے سامنے آ جائے گی اور ہم کربلا کو دیکھتے رہیں گے, کربلا کے شہیدوں کو دیکھتے رہیں گے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. تو کربلا کیا ہے؟ کنٹینیوٹی ہے ہسٹری کی, ہسٹری کی کنٹینیوٹی ہے. اب دوسری ویسی کربلا کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہر انسان کو امام حسین کے کردار میں ڈھلنے کی ضرورت ہے. دوسری کربلا نہیں بنے گی, یہی کربلا قیامت تک کے لیے کافی ہے. قیامت تک کے انسانوں کو آگے بڑھنے کے لیے یہ کربلا دے گی درس. تو کربلا وہ جو شعر ہے وہ بہت اہم ہے. کہ کون سا شعر؟ کہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہر کربلا کے بعد یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کربلا تو ایک ہی ہے, لیکن جب کہیں پر اچھائی اور برائی کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ کربلا کا ایک عکس ہے وہاں پر. تو جب بھی ایسا ہوگا تو اس سے اسلام زندہ ہوگا. جب بھی ایسا ہوگا اسلام. آپ بتائیے کربلا سے اسلام زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل زندہ ہوا, بالکل زندہ ہوا. اسپرٹ کے ساتھ زندہ ہوا اور لیٹر کے ساتھ زندہ ہوا, جس میں اسلام بھی زندہ ہوا. آپ کو معلوم ہے شریعت کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہو رہا تھا. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی. صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت ولید نے کوفے میں پڑھائی. کوفے میں ولید نے 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی اور شراب کے نشے میں پیچھے مڑ کے کہا کہ کہو تو 2-4 رکعت اور پڑھا دوں. یہ سب ہوا نبی کے جانے کے 50 سال کے اندر ہوا. تاریخ کی کتابیں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اگر انکار کرے, اور کچھ لوگوں کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے جو ہے وہ سلام کیا گیا. آپ بتائیے, یہ سب کتاب تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امیر شام کو یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا گیا اور وہ کچھ نہیں بولا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سب ہوا, لیکن امام حسین نے جب کربلا میں قربانی پیش کی تو اب آج کم سے کم آج کے کسی مولوی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے یا صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے. یہ امام حسین کا کارنامہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے, اور بہت سارے پروگرامز ہیں کیونکہ اس وقت جو عزاداری کا سلسلہ ہے اس میں بہت ساری مجالسیں ہیں جو ہمارے چینل پہ ٹاک شوز اور بھی آتے رہتے ہیں. چلتے چلتے 4 مصریں عرض کرتا چلوں. نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے, وہ رہنما تھے جو شعلوں پر مسکرا کے چلے. یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے, ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے.
فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. لبیک یا حسین.